دو لفظ کے ساتھ آخر ختم کر رہا ہوں سر، وہ یہ کہ ایک گیم تھیری ہوتی ہے جس کے اندر ایسیمیٹرکل انفارمیشن ہوتی ہے، جس میں انفارمیشن ٹھیک نہیں ہوتی، جس کے اندر عام طور پہ یہ ہم اکنامکس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسیمیٹرکل انفارمیشن جس کے اندر آپ کو جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو 25 کارڈ آئیں گے جبکہ وہ 50 کارڈ ہے، تو میں نے آپ کو انفارمیشن غلط دی، آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ غلط ہو گئی. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ملیٹریلی بھی کر سکتے ہیں. گیپس ہوتے ہیں، جمپس ہوتے ہیں، ڈسٹرپشن ہوتے ہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتے ہیں، ڈسپٹیو ٹولز ہوتے ہیں. اس کو ایسیمیٹرک کہتے ہیں. یہ گیم تھیری ہے. سوچ امریکہ مسلسل گیم تھیری ہے، یعنی سی آئی اے، پینٹاگون اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ میں اس گیم تھیری پہ کام کر رہا ہے. اس نے کبھی نیگوشیشن کی بات نہیں کی. میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو جیفری سیکس کو اب تک سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور اس کو پاکستان میں بھی جو ہے وہ امام کا درجہ دے رہے ہیں. ان کا دماغ چل گیا کہ وہ آئی آر کا امام نہیں ہے، وہ آپ کو ڈسپٹیو ٹول کے طور پہ وہ استعمال ہو رہا ہے. ادروائز وہ کسی پوزیشن کے اندر وہ کسی امپورٹنٹ پوزیشن نہیں ہوتا. وہ سی آئی اے کا یہاں آدمی ہے. جملے کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ہو رہی، آپ کو کسی اور طرف لگایا جا رہا ہے، اور یورپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم جا کے رشیا کو ملو اور یہاں پر اپنا ٹرائی کر ڈیولپ کرو. اور چائنا کو زبردستی اس کام میں انوالو ہو رہا ہے. چائنا کی طرف سے میں اب ایک آدھی سر مجھے کھلی اسٹیٹمنٹ دیں، چائنا نے کسی ملک سے کوئی باضابطہ بات نہیں کی. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. میسج صاحبہ اسی بات سے جوڑ کے ذرا یہ دیکھیے، فورن پالیسی میگزین جو کہ بہت انفلوئنشل ہے امریکن پالیسی میں، ایک طرح سے ان کو ایک طرح ڈائریکشن بھی دیتا ہے، وہاں پہ یہ آج ایک آرٹیکل چھپا ہے، چائنا بیکس ایران ان فائٹ اگینسٹ اسرائیل. اس کی چند لائنیں، 2 لائنیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو وینگ لی چائنیز فارن منسٹر ہیں، offered support to his Iranian counterpart in safeguarding Iran's national sovereignty, defending its legitimate rights and interests, and ensuring the safety of its people. Chinese President Xi Jinping echoed these comments in a statement on Tuesday. The Chinese response is stronger and more direct than its reaction to the round of conflict between Iran and Israel last fall. Now the question arises, اگر ایران کی آئل سب میجر آئل ریفائنریز ہٹ ہوتی ہیں جو کہ 80% جہاں سے تیل جا رہا ہے چائنا کو، will not that drag China directly into the conflict؟ جال بچھایا جا رہا ہے چائنا کو. دیکھیے بہت سے جال بچھائے جا رہے ہیں جی، اور ایسے موقع میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ریمپنٹ ہوتی ہے. Everything we read, everything we hear, we have to analyze it and believe in it with pinch of salt, I would say. یہ درست ہے جو ڈاکٹر حسنین نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اسٹیلتھ ٹاماہاکس بھی وہاں لا رہا ہے، اور B-2 بامبر کی بات ہو رہی ہے، جسے مطلب اپنے جتنے بھی وہ زیورات ہیں وہ وہاں لا رہے ہیں. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا کے کچھ کارگو پلینز اڑے ہیں وہاں سے، اور پھر آگے ان کی ڈیسٹینیشن نہیں پتہ چلی کہ کہاں گئے. سینٹرل ایشیا تک تو پتہ تھا کہاں، اس کے بعد نہیں پتہ کہ وہ کارگو پلینز کیا لے جا رہے تھے اور کہاں پہ لینڈ کی اور کیا اس کے بارے میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت there is a lot of ambiguity. This war was started by Israel. اسرائیل کا ایجنڈا ہے آف گریٹر اسرائیل، اور وہ جتنے بھی ابراہمک لینڈ ہے اس کو ریکلیم کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ سارا فساد اس وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی CNN کی ایک جرنلسٹ نے اسرائیلی امبیسڈر سے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ امریکہ بیچ میں شامل ہو؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر وہ شرمندہ ہوا، تھوڑا بغلے جھانکی تو کہ نہیں، امریکہ اپنا خود فیصلہ لے کے اس نے آنا ہے. ہم تو دیکھیے کہ فری ورلڈ کے اور ڈیولپ ورلڈ کے جو ہیروز ہیں بن کے ہم آپ کی خاطر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا تھا، ہم تو آرام سے بیٹھے تھے.
جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سراسر جھوٹ ہے. اب کیونکہ امریکہ میں بھی وہ جوئش لابی بہت ہے, امریکن اسرائیلی جو ان کی لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ, اور ان کی میٹنگ, جی بالکل, تو ان کی بھی ابھی میٹنگز ہو رہی ہیں. ابھی تک کانگریس نے کوئی سینکشن نہیں دی فار ملٹری انویژن بائی یونائٹڈ اسٹیٹس, اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا میں کروں گا کیا. سو اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے, I could be totally off the track, وہ یہی ہے کہ یہ پریشر ایران پہ بلڈ کر رہے ہیں to make it succumb before it actually, کیونکہ آپ دیکھیے پہلے اس نے کہا خامنہئی کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں, ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے, پر ٹرمپ نے کہا نہیں ابھی مت مارو. سو ریجیم چینج تو پھر ایشو نہ رہا. ڈاکٹر شمسی کہتے ہیں کہ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی سسٹم ہو, آپ دیکھیں شاہ کا بھی سسٹم تھا, شاہ کو کیوں مارا گیا, کیوں اس کو ہٹایا گیا؟ اس لیے کہ وہ کھڑا ہو گیا تھا, وہ نیشنلسٹ ہو گیا تھا, اسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اس کا کنٹرول ہے اپنے ملک پہ, تو وہ اپنی ریسورسز کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا بجائے ملٹی نیشنلز کو دینے کے لیے, تو اس کی چھٹی کرا دی گئی. So basically it's not about regime change, it's not about system change, it's basically about greater Israel, and it is about compliant leaders here who will not resist the expansion of Israel and in all likelihood be party to that expansion. آپ دیکھیے اب جارڈن کے کنگ نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایئر اسپیس یوز نہیں ہونے دیں گے. اب تک جو ہے ایران سے جو مسل جاتے تھے ان کو جارڈینین شوٹ کر رہے تھے کہ جی ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن ہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ نہیں کریں گے. So as I said before, it's very complicated, but a lot of psychological games are going on. But in my very meager knowledge and understanding, these are two objectives. Firstly, the greater Israel, and دوسرا ensuring compliant leaderships in, اب دیکھیں نا عراق میں کیا ہے, ایک compliant leadership ہوگی, لیبیا میں کیا ہے, ایک compliant leadership یا lack of leadership, تاکہ جو جی چاہے ہم کر سکیں. اور اب تو یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ایران کی بلکنائزیشن وہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ ریسورس رچ ایریاز جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جائے. سو اس قسم کی سوری میں سارا کھیل ہی یہ چل رہا ہے نا, بٹ اٹس مور دین دیٹ. یس گریٹر اسرائیل ہے اور کمپلائنٹ ریجیمز ہے. یس دیٹس آل ان سمپل ورڈز. اور یہ اسکرپٹ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں ڈاکٹر شمسی. پریزیڈنٹ کینیڈی نے بے آف پگس کی انویژن کی تھی 1961 میں, جہاں پہ فیڈل کاسٹرو کو انہوں نے ٹاپل کرنا تھا. پھر ایسکیلیشن ان ویتنام, کیوبن میزائل کرائسس 62, اس وقت بھی جو ان کی تقریریں ہیں یہی اسکرپٹ تھا. وہی تقریر انہوں نے جارج W.H. بش نے کی آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم میں, وہی پھر ان کے صاحبزادے چھوٹے پریزیڈنٹ بش نے کی افغان انویژن کے وقت, وہی تقریر پریزیڈنٹ اوباما نے کی, وہی تقریر اب آج دوبارہ کھول کے انہوں نے نکال لی ہے. They don't even care to change the lines. وہ جو آپ ملا کے دیکھ لیجئے, وہ تقریریں سامنے لے آئیے, ہمارے دیکھنے والے بھی وہ ذرا یہ جن کا میں نے حوالہ دیا ہے ساری تقریریں نکال کے دیکھیں, 2 سینٹنسز چینج نہیں ہوئے. اسی طرح سے آپ 90s سے لے کے آج تک نیتن یاہو کی تقریریں دیکھ لیں, جب وہ عراق کی انویژن ہو رہی تھی, جب اس کے بعد یہ سارا افغانستان میں ہو رہا تھا, ایک لائن چینج نہیں ہوئی. یہ تھکتے بھی نہیں ہیں وہ پرانی باتیں کرتے ہوئے, دہراتے ہوئے, and it's the same script being played out again one more time. ڈاکٹر صاحب مجھے تو آپ کی باتیں بھی بڑی عجیب لگتی ہیں. ان کا تو ایجنڈا ہے, آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ میرا ایجنڈا ہے کہ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کروں کہ ہو کیا رہا ہے. نہیں وہ تو گیم بتا تو رہا ہوں میں, اس وقت سے میں بتاتا رہا ہوں کہ بھینس کیسی ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ بکری ہوتی ہے.
میں بتا تو رہا ہوں کہ ان کے گیم تھیوری کے اوپر ہے, وہ نیگوشیشن نہیں چاہتے. آپ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ امریکہ کیا چاہتا ہے, آپ کو نہیں پتا ڈونلڈ ٹرمپ اچھا آدمی نہیں ہے.